بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ معارف القرآن جلد پنجم کے لب لباب، مولانا مفتی اعظم پاکستان شفیع عثمانی کی لکھی ہوئی معارف نمبر 5 کے خاص مواد اپلوڈ کیا جا رہا ہے، جس کی پہلی پہل یہ ہے کہ سورت یوسف کی یہ خصوصیت صرف سورت یوسف کو ہے کہ دوبارہ اس کا ذکر کہیں دیگر قرآن میں نہیں آیا۔ اس صورت میں انسان کی آئندہ زندگی کے لیے سبق ہے۔ اس قصے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان اپنے حال اور عمل کی اصلاح مستقبل کو روشن بنا دیتی ہے، اور اپنے خیالوں اور خوابوں کی تشہیر کبھی حاسد سے نہیں کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی ششماہی وحی الہی کی صورت میں صرف خواب آئے تھے۔ مومن کا خواب ایک کلام ہے، کبھی قوت خیالیہ کی صورت قلب و دماغ میں خواب کی صورت میں آ جاتی ہے۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ اس لیے ہے کیونکہ 6 ماہ تک حضور کو صرف وہی خواب کے ذریعے سے آئی۔ نبوت کسی قسم یا کسی صورت باقی نہیں، صرف اس کا چھوٹا سا جز سچے خواب باقی ہے۔ یہ باتیں بے حوالہ معارف القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 21 سے لیا گیا ہے۔ کبھی کافر کے خواب بھی درست اور سچے ہو سکتے ہیں، کیونکہ شاہ مصر کی خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے دی، اور بخت نصر کے خواب کی تعبیر دانیال علیہ السلام نے دی تھی۔ ان دونوں کے خواب سچے تھے، جبکہ یہ دونوں کافر تھے۔ دوسرے کی بری نیت سے بچانے کے لیے اظہار ضروری ہے، چاہے اس کی غیبت کیوں نہ کرنا پڑے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے دیگر بیٹوں کی نیت اپنے بیٹے یوسف کو بتا دیا تھا۔ یہ قرآن کے سورہ یوسف سے ثابت ہے۔ حاسد کو ہرگز اپنی نعمت کا ذکر نہ کرے۔ مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے راز سے مدد حاصل کرنا ضروری ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ بے حوالہ معارف القرآن جلد پنجم صفحہ نمبر 23۔ یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر 40 سال بعد ظاہر ہوئی۔ خواب اور مشن پورا ہونے میں وقت درکار ہے۔ یوسف علیہ السلام کا خواب بھائیوں کے حسد کا سبب بنا۔ اپنے خواب کو حاسدوں کے سامنے اظہار نہ کرے، اور اپنے خیال اور منصوبے کو بھی۔ سورہ یوسف آیات نمبر 12 کی روح و تفسیر سے سیر و تفریح اور کھیل و کود جائز حدود میں جائز ہے، اس لیے کہ ہم کھیل و کود اور سیر تفریح کریں گے۔ یوسف کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا، اس لیے سیر و تفریح اور خاص کر سیرو فی الارض تو قرآن کا حکم ہے۔ رائے میں غلطی پیغمبروں سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی پہلی واپسی پر یوسف نہ لانے پر کہا تھا کہ یہ تمہارے نفسوں نے یہ بات بنائی ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ جبکہ بنیامین کو واپس نہ لانے کی دوسری واپسی جو سفر مصر سے آئے تو ان کی کارگزاری سچی تھی، لیکن پھر بھی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اپنے نفسوں سے یہ بات بنائی ہے۔ تو اس لیے ہر صاحب رائے کو چاہیے کہ اپنی رائے کو جمود ہرگز نہ دے۔ عورت کا تدبیر اور مکر اور دھوکہ شیطان سے بھی بڑا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے عورت کی ہر بات کو خوب سوچے سمجھے بغیر عمل نہ کرے۔ عورت کا تدبیر شیطان سے بڑا ہے۔ ان قیدہ کن عظیم، یہ سورۃ یوسف کا آیت ہے۔ مصر کے بادشاہ نے یہ مقولہ کہا، اللہ کو پسند ہے، قرآن کا حصہ بنا ہے۔ مصیبت پر ہمیشہ عافیت مانگو، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے عورتوں کی مصیبت دے کر اپنے لیے جیل مانگا، جیل کے لیے دعا کی۔ یوسف علیہ السلام اگر جیل نہ مانگتے تو وہ 11 سال جیل کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ یہ بے حوالہ
صورت یوسف معرف قرآن جلد 5 صفحہ نمبر 63 میں سے لیا گیا ہے۔ اصول دعوت توحید یوسف علیہ السلام کی صورت یوسف میں درج ہے۔ توحید کی دعوت، اللہ کی بڑائی کی، عظمت کی دعوت اس وقت سے پہلے نہ دینا جب تک کہ اعتقاد کے ساتھ سامع مائل ہو کر متوجہ گفتگو نہ ہو، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے ایسی خدمت کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل اور متوجہ کر دیا تھا۔ جب اپنے جیل کے قیدیوں اور ساتھیوں کو خواب کی تعبیر پوچھنے پر سب سے پہلے توحید اور اللہ کی معرفت کی دعوت دی۔ بے والا معرف قرآن 5 جلد اور صفحہ نمبر 66۔ ہر حال میں دعوت توحید کو مقدم رکھے، یہ فارمولہ آپ کو مصیبت سے خلاصی دے گا۔ توحید کی دعوت دینے والے کی دل کی مراد پوری ہو جائے گی، دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہ رہے گی۔ قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے کھانا کھانا کم کر دیا تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس خزانوں کی کنجیاں ہیں، آپ کھانا کیوں کم کھاتے ہیں، کیوں بھوکے رہتے ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھوک کا احساس اس کے دل سے غائب نہ ہو، لوگوں کے بھوک کا احساس میرے دل سے غائب نہ ہو، اس لیے میں بھوکا رہتا ہوں۔ ظاہر اسباب کو نظر انداز نہ کرے، اصل بھروسہ اللہ پر رکھے۔ تکلیف کو راحت میں تبدیل کرنے کا آپ کو حق ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے ظاہر اسباب کو نظر انداز نہ کیا اور تمام غلہ کو اور خوراک کو محفوظ کر دیا اور 7 سال تک کے لیے سٹور کر کے رکھ دیا۔ علم گہرا ہو تو قلوب پاک ہو جاتے ہیں، جب تک علم گہرا نہ ہو تو قلوب گن ہو کر انسان کی منفی ایکٹیویٹی میں ترقی ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کا خلاصہ ختم شد۔ اب سورہ رات ہے۔ سورہ رات کی خلاصہ یہ ہے کہ انسانی حواس سے غائب شے کا نام علم غیب ہے۔ حکم الہی نافذ ہوتے ہی محافظ فرشتے ہٹ جاتے ہیں اور انسان بلا و مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بلا و مصیبت سے پہلے حفاظتی فرشتے انسان کے گرد ہر قسم کی حفاظت کے لیے متوجہ اور چوکس ہے۔ فرشتے انسان کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، گناہوں سے بچانے میں بھی کوشش کرتے ہیں، نیکی کا دایا بیدار کرتے ہیں انسان کے دل اور دماغ میں۔ پھر بھی فرشتوں کی دایا سے غفلت برتے تو انسان گناہ میں ملوث اور ہو جاتے ہیں، گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اور وہ گناہ انسان سے صادر ہو جاتا ہے۔ ایک عظیم معاہدہ کا عنوان کلمت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ ایک عظیم معاہدہ کا عنوان ہے۔ تقدیر معلق محو اس بات ہوتا رہتا ہے، تقدیر مبرم جو علم الہی کے لیے خاص ہے۔ سورہ رات ختم شد۔ سورہ ابراہیم سابقہ خیالوں سے خالی ذہن ہو کر قرآن کا مطالعہ کے بعد جو واضح ثابت ہو اپنا مسلک قرار دے تو تم مومن بن جاؤ گے، ورنہ سابقہ مسلک اور فرقوں اور تفرقوں کے خیالات لیے قرآن کو جتنی بار بھی پڑھو گے کافر ہی رہو گے۔ عربی زبان کی ذاتی صلاحیتیں ہیں اور عرب قوم کی بھی بے نظیر صفات تھے، اس لیے اللہ پاک نے آخری نبی عرب میں سے مبعوث فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے بن مانگے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، جبکہ ہم نے تو اپنا وجود بھی نہیں مانگا تھا۔ دعا اصل عبادت ہے، دعا کی راحتوں کا مدار امن پر موقوف ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پہل دعا میں امن کو ترجیح دی، کیونکہ امن کے بغیر بڑی سی بڑی نعمت بھی تلخ ہو جاتی ہے، بے مزہ ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے زراعت کا مشغلہ پسند نہ کیا، کیونکہ زراعت کا مشغلہ میں مشقت زیادہ ہے۔ مکہ اگر زراعت کا مشغلے کو پسند فرماتے تو مکہ کو قابل کاشت کے لیے دعا فرماتے، جبکہ لوگوں کے قلوب اپنے اولاد کی طرف مائل کر دینے کی دعا کی۔ اس لیے عرب یعنی اہل مکہ زراعت سے
بے نیاز اور ضروریات زندگی سے مالا مال ہے۔ دعا اس لیے کیا کہ مال ملے، نعمت حاصل ہو تو شکر گزار بن کر اس پر بھی اجر حاصل کرے۔ انسان جب شکر گزار بنتا ہے، نعمت پر عبادت بھی کرتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ہے۔ قدردانی اور شکر گزاری کا الگ ساز اجر اور بدل ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ محشر کی زمین چاند کی طرح سفید ہوگی، جس میں کوئی گناہ نہ کیا ہوا ہوگا۔ موجودہ جو ہماری زمین ہے یہ پرسرات ہے، اس کے ذریعے دوسری طرف منتقل کی جائیں گے۔ یہ جو ہماری زمین ہے جہنم کا علاقہ ہے اور جہنم کا علاقہ ہوگا۔ بے حوالہ ابن جریر معارف فقہ القرآن جلد پنجم صفحہ نمبر 275 سورہ ابراہیم ختم شد تفسیر۔ سورہ حجر بد نصیبی کے علامات: آنکھیں نم نہ ہونا، لمبی امید، سخت دلی، دنیا کی حرص، یہ بد نصیبی کی علامتیں ہیں۔ قرآن کے جسم اس کے الفاظ ہیں اور معنی و حدیث اس کی روح ہے۔ ان دونوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ طاقتور مخلوق شیاطین بادلوں میں چھپ کر آسمانی باتیں فرشتوں سے سن لیتے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 18 بے حوالہ معارف القرآن جلد پنجم صفحہ نمبر 287۔ ہر شے کو خدا نے ایک خاص موزونیت سے بنایا ہے، اس لیے ہر شے میں دلکشی اور کشش موجود ہے۔ ہر شے کا، بلکہ جبکہ درختوں کا بھی تنے، پتے، پھل، رنگ، کہ ہر چیز الگ الگ اللہ نے بنایا ہے۔ نفس سفلی ہے اور روح علوی۔ اب نفس روح ایک آئینہ ہے، جس طرح آئینہ آفتاب کے مقابل کیا جائے تو عکس آ جاتا ہے، آفتاب کی طرح چمک اڑتا ہے اور حرارت بھی آ جاتی ہے۔ روح علوی بہت دور ہے، مگر عکس آ کر روح علویہ کے آثار اس میں منتقل کر دیتا ہے اور نفوس میں کیفیات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتا ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ روح انسان کے قلب میں ادراکات پیدا کرتا رہتا ہے۔ سورہ حجر آیات نمبر 44 میں اس کی نسبت خدا اپنی طرف کرتا ہے۔ میں روحی، تمام مخلوقات میں انسانی روح کا اعلیٰ ہونا اس آیات سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ وہ بغیر مادی کے نظام الہی سے پیدا ہوئی، جس میں تجلیات رحمانیہ کے قبول کرنے کی استعداد موجود ہے، جو انسان کے علاوہ کسی دوسرے جاندار کی روح میں نہیں ہے۔ نفس یعنی جان عالم خلق کی شے ہے اور روح عالم عامر کی شے ہے۔ انسان میں تجلیات الہیہ کی قابلیت کی وجہ سے عظمت کا درجہ حاصل ہوا۔ اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے حکمت الہی کا تقاضا تھا، تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا اور ملائکہ کو مسجود بنایا۔ انسان کے لیے ارشاد ہوا فقعوا لہ ساجدین۔ بے حوالہ معارف قرآن حصہ پنجم صفحہ نمبر 302۔ اب سورہ نحل کی تفصیل۔ سورہ نحل کا دوسرا نام سورہ نعم بھی ہے کیونکہ اس میں عظیم نعمتوں کا ذکر ہے۔ سورت کی آیت نمبر 8 میں ذکر ہے کہ اللہ پیدا کرے گا ایسے سواریاں جن کو تم نہیں جانتے، تو قیامت تک مختلف قسم کی لفٹ نما سواریاں انسان کے لیے پیدا ہوتی رہے گی، جو سیکنڈوں میں فاصلے ہزاروں کروڑوں فاصلے طے کریں گے۔ انشاءاللہ ہجرت کرنے والوں کو سورہ نحل کی تفسیر میں دو عظیم وعدے ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں اچھا ٹھکانہ ملے گا مہاجر کو، آخرت میں اجر عظیم۔ دنیا کی تاریخ میں مہاجر اس علاقے کا حکمران بنا ہے۔
رام کا نام تقویٰ ہے۔ علم کا معیار گھٹے تو انسان رام سے محروم ہو جاتا ہے اور خدا ترسی کی بجائے اغراض نفسانی غالب آنے لگتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لفظ قرآن کی تخوف کی تردد خطوات تفسیر کے لیے اس کی مفہوم سمجھنے کے لیے خطاب کیا، بڑے مجموعے کو جمع کر کے۔ مجموعے میں شاعر ابو کبیر حضری کی ایک شعر پیش کیا گیا جہالت کا، اور قبیلہ حضر کے اس شاعر نے اس لفظ کا مطلب تنقص لیا تھا، جس کا مطلب بتدریج گھٹانا ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا، لوگو تم اشعار جاہلیت کا علم حاصل کرو، اسی سے قرآن کے تردد شدہ الفاظ کے معنی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ بے حوالہ معارف القرآن پنجم جلد سورہ نحل کی تفسیر میں یہ ہے، انسان کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ علم کانوں کے ذریعے سے آتا ہے، اس کے بعد دیکھ کر آتا ہے، غور و فکر سے آتا ہے۔ تکلفات سکون کو اور عقل کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایسے مکان سے جو جھونپڑی اچھی ہے جس کے رہنے والے کو قلبی سکون حاصل نہ ہو، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلفات سے صحابہ کو منع فرماتے تھے۔ قرآن کی جامع ترین آیات سورہ نحل کے آیات نمبر 90 ہے، 90، جس کی تفصیل اور خلاصہ اللہ کی رضا کو اپنے خواہش پر مقدم کرنا عادل ہے۔ سورہ نحل کا یہ آیات جب کافر ولید بن مغیرہ کے پاس حضور نے تلاوت کی تو واپس اپنی قوم قریش کے پاس جا کر کہا کہ اس کے کلام محمد کے کلام میں خاص صلاحت ہے اور ایک خاص رونق اور نور بھی، اس کے کلام کی جڑ سے شاخیں نکلیں گے اور پھل لگنے والے ہیں۔ یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں اخلاق حسنہ کی پابندی میں عادل پہلے نمبر پر ہے۔ بے حوالہ امام قرطبی معارف القرآن جلد پنجم 390، اور دوسرا معاملات اچھی کرنا احسان ہے اور لب لباب لوگوں کو عطا کرنا ہے، دینا ہے، سخاوت ہے، یہ دونوں عدل و احسان ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے، جو شخص اپنے پالتو جانوروں کی خیال نہیں رکھتا تو جتنی عبادت کرے وہ محسنین میں شامل نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن بدعات کے پشت پر ذلت کا جھنڈا نصب ہوگا۔ بے حوالہ معارف القرآن حصہ پنجم صفحہ نمبر 395۔ امام شافعی رحمۃ اللہ اور علی رضی اللہ اور عبداللہ بن عباس کے نزدیک حالت اکراہ کی طلاق واقع نہ ہوگی، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ خطا نسیان اور جس چیز پر مضطر و مجبور کر دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی یہ سب اٹھا دی گئے ہیں۔ بے حوالہ طبرانی عن عثمان عن ثوبان رضی اللہ، سورہ نحل آیات نمبر 109 کی تفسیر میں معارف القرآن جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 408 میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واز میں لحاظ رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واز فرماتے تو اس کو لحاظ رہتا تھا کہ مخاطب پر بار نہ ہو پائے، مخاطب کو تکلیف نہ ہو۔ ہفتے میں بعض ایام میں واز فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ہر روز واز نہیں فرماتے تھے، کیونکہ لوگوں کی طبیعت اور کاروبار پر بار نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اور فرماتے لوگوں پر آسانی کرو، دشواری پیدا نہ کرو۔ بے حوالہ معارف 5 صفحہ نمبر 428 سورہ نحل آیات نمبر 128۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تبلیغی خط میں ہرقل کو سب سے پہلے اول عظیم روم لکھ کر اس کا جائز کرام کا اقرار بھی کیا۔ دعوت کے اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتے ہیں۔
حکمت اور موعظت کے ساتھ جدال بھی، جھگڑا بھی اگر ہو، بحث مباحثہ بھی ہو تو آسان طریقے سے کرنے کا قرآن میں حکم ہے، سورہ نحل آیت نمبر 125 میں۔ اور حضور کی سیرت سے اور قرآن سے یہ ثابت ہے کہ مجادلے میں احسن کی قید ہو، خوبصورت مجادلہ ہو۔ اگر مجادلے میں احسن کی قید نہ ہو تو انسانی قلب سے نور علم نکل جاتا ہے، انسانی قلب سے نور علم نکل جاتا ہے۔ بے والا معرف قرآن جلد پنجم صفحہ نمبر 430، سورہ نحل کا خلاصہ، سورہ نحل کا خلاصہ یہ کہ اللہ کی مدد تقوی اور احسان کی صفت حاصل کرنے پر ہوتی ہے، یعنی خلق خدا سے اچھا سلوک کرنا، خلق خدا سے اچھا سلوک کرنا تقوی اور احسان ہے۔ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل میں معراج کا بھی قصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاری کے گھر تھا میں آ کر بتایا، گھر تھا اور واپس معراج سے آ کر بتلایا تو عماری نے کہا لوگوں کو مت بتائے ورنہ وہ مزید تکذیب کریں گے اور تکلیف دیں گے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج جسمانی کی ہے، روحانی صرف خوف سے نہیں کیا ہے۔ معرف القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 442، دجال سوائے 4 مسجدوں کے ساری دنیا میں پھرے گا، مسجد نبوی مدینہ کی، مسجد حرام مکہ، مسجد اقصی اور مسجد طور کے علاوہ پوری دنیا میں دجال پھرے گا۔ یہ اول معرف قرآن پنجم جلد صفحہ نمبر 444۔ انسان کا انتہائی اوجا اور مقام بندگی جو ہے وہ اوجا مقام بندگی ہے۔ اللہ نے اپنی بندگی کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک ملا دیا قرآن میں، اور سورہ لقمان میں اپنی شکر کے ساتھ والدین کا شکر اور قدر کو ساتھ ملایا۔ بے والا معرف القرآن حصہ پنجم صفحہ نمبر 463۔ بے کی روایت ابن عباس اپنے والدین پر شفقت کی نظر ڈالنا ایک حاجی عمرہ، ایک حاجی مقبول کا ثواب پاتا ہے۔ معرف قرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 464۔ صاحب استطاعت پر رشتہ دار غریب کا خرچہ اٹھانا واجب ہے، اس پر احسان نہیں کر رہا، وہ اپنا فرض اتار رہا ہے۔ بے والا سورۃ اسرائیل آیت نمبر 26۔ آت ذی القربیٰ حقہ کی تفسیر میں ابو حنیفہ کے نزدیک یہ آیا ہے کہ اپنے رشتہ دار مجبور پر اس کی نام نفقہ اٹھانا انسان کا اپنا حق ہے، وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، احسان نہیں کر رہا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 کی تفسیر میں بد زبانی کفار کے ساتھ بھی درست نہیں، بے ضرورت سختی نہ کی جائے، ضرورت ہو تو قتل تک کرنے کی اجازت ہے۔ زبور میں، کتاب زبور داؤد کی زبور میں 150 صورتیں ہیں اور تمام صورتیں دعا اور دعوت حامد پر مشتمل ہے، اس لیے زبور توحید پر مبنی تھی، اس کو تشہیر نہیں کیا گیا ہے، دیگر کتابوں کو تبدیل و رد بدل کر کے زیادہ تشہیر کیا گیا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا حاصل ہے، توحید حاصل ہے۔ یہ بے حوالہ معرف قرآن حصہ پنجم صفحہ نمبر 497۔ شہید جو ہے اس کی حفاظت شہد کی طرح ہے، اور وہ اپنے پورے خاندان کی طرح، جیسے شہد کی مکھی جو سردار ہوتی ہے، شہد کی مکھی وہ پورے جھنڈ کو اٹھا کر کامیابی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے، اس لیے شہید کی شفاعت اس کے خاندان کے 70 آدمیوں کے متعلق قبول کی جائے گی۔ مفہوم حدیث سے برات ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معرف جلد پنجم صفحہ نمبر 519۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 84 کی تفصیل ابھی آ رہا ہے، جس میں جبلت، عادت، کیفیت، انسان کی نیت، ہر انسان کو ماحول اور صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے مولانا روم نے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا
جو اولیاء ہیں ان کی صحبت بیریا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ ان سے کیفیت اور نیت اور عادت طریقت انسان کی دل میں آ جاتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند ہے، صحبت طالح ترا طالح کند ہے۔ صحبت کی وجہ سے انسان کی عادت اور طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ یہ جو آیات ہے قل کل یعمل ولا شاکلتہ ہی، بے حوالہ معرف قرآن حصہ پنجم صفحہ نمبر 523 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 84۔ تلاوت قرآن کے وقت رونا مستحب ہے، اس لیے ہے مستحب کیونکہ تجھ کو رلانے والا علم حاصل نہ ہو تو وہ نافع نہیں ہو سکتا۔ بے حوالہ ابن جریر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 109 معرف قرآن حصہ پنجم صفحہ نمبر 541۔ سورہ بنی اسرائیل ختم شدہ۔ سورہ کاف کی مرکزی عنوان۔ سورہ کاف پوری صورت ایک وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اعزاز و اکرام کے لیے ان کے ساتھ آئے۔ قرآن میں سورہ جو کاف میں ایک اہم لفظ آتا ہے قیم، قرآن کے لیے یہ لفظ کیوں آتا ہے؟ یہ اس لیے آتا ہے کہ یہ قرآن انسانوں کی حفاظت میں رکھنے والا ہے اور استقامت پر قائم کرنے والا ہے، بشرطے کہ اس قرآن کو نقوش تک محدود نہ کی جائے، اس کو نقوش سے نفوس میں منتقل کر دیا جائے۔ اس قرآن کو نیک لوگوں سے محبت اور صحبت پر اس قرآن سے اگر محبت اور اس کی صحبت کریں گے تو اس کی مثال ادھر ملتا ہے کہ جو اصحاب کہف تھے ان کی صحبت کرنے پر اللہ پاک نے نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے کتے کا بھی قرآن میں ذکر فرمایا، اپنے زبان میں، اپنے کلام میں۔ صحبت ماحول اور اصل شاکل پیٹرن سوچ بنانے کی منبع صحبت ہے، اصل چیز صحبت ہے۔ قیامت میں ہم اسی کے ساتھ ہوں گے جن سے محبت اور صحبت رکھتے ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ بے حوالہ معرف قرآن جلد پنجم صفحہ نمبر 620۔ حضرت خضر علیہ السلام نے علم کی حفاظت کے لیے دیوار گرا کر دوبارہ تعمیر کروا دی اور اس میں اپنے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کام میں شریک فرمایا، اور اس تختی میں نیک صالح صحبت کرنے والے کی اولاد کی دولت بھی تھی اور علم بھی، اور سب سے بڑی دولت علم تھا۔ اس میں یہ باتیں تھے، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اور آخر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، اور درمیان میں یہ باتیں تھے تعجب ہے مجھے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر غمگین کیوں کر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ بات تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ ہے، پھر بھی ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں کیوں کر لگتا ہے۔ تیسری بات یہ تھا تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی خوش و خرم کیسے رہتا ہے۔ چوتھی بات یہ تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کے انقلابات کو تو جانتا ہے، اپنے سامنے دیکھتا ہے، پھر بھی کیسے اس دنیا پر وہ مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے۔ پانچویں بات یہ تھا تعجب ہے مجھے اس شخص پر جو آخرت پر تو ایمان رکھتا ہے پھر بھی غفلت کیسے برتتا ہے۔ یہ بے حوالہ معرف قرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 621 621۔ خضر علیہ السلام کی زندگی اور اس کی نبوت عام انبیاء کی شریعت سے مختلف ہے، ان کو من جانب اللہ کی طرف سے خدمات قیامت تک کے لیے سپرد ہے۔ یہ بے حوالہ تفسیر بحر محیط جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 147 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھی عمل چھپا کر کرنے کے بعد بھی کوئی دیکھے تو اس پر خوشی ہونا، کیونکہ دوہرا اجر خفیہ اور اعلانیہ دونوں عبادتوں کا بے حوالہ مفہوم۔ حدیث پر روایت ابو ہریرہ معرف قرآن جلد پنجم صفحہ نمبر 662۔ بندوں کی زبانوں سے تعریف اور مدح مومن کے لیے نقد بشارت ہے، جس کا عمل اللہ کے نزدیک قبول ہوا اس نے اپنے بندوں کے زبانوں پر سے اس کی تعریف جاری کرا دی۔ بے حوالہ مفہوم حدیث روایت ابو ذر رضی اللہ معرف قرآن پنجم جلد صفحہ نمبر 662۔ اللہ کی رضا کے ساتھ مخلوق کی رضا
یا اپنی شہرت کی نیت ہو تو یہ ریا اور شرک خفی ہے۔ بحوالہ تفسیر مزاری معارف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 662۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ لوگوں میں وہ حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ بحوالہ تفسیر مزاری روا احمد بہقی فی شعب الایمان معارف قرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 663 کے آخر میں ابن عربی معارف پنجم کے آخر میں فرماتے ہیں ایک وصیت جس شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ عمل نیک کرے، صلاحیت کے مطابق کرے اور اللہ جل جلالہ کی اطاعت میں کسی کو حصہ دار نہ بنائے، یعنی ریا نہ کرے، ہرگز نہ کرے۔ اور ریا ایسی داخل ہوتی ہے جیسے چینٹی کی پاؤں کی آہٹ ہے کہ کوئی خبر نہیں ہوتی، اس لیے ہر عمل کے بعد استغفر اللہ ضرور پڑھ لیا کرے۔ بحوالہ کرتبی معارف قرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 664 معارف قرآن حصہ پنجم ختم شدہ مفتی اعظم شفیع عثمانی کی لکھی ہوئی ہے۔ یا اللہ مجھے ہدایت عافیت صحت اور نافع دولت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ختم شدہ آج 10 مئی 2025 حال فور لاڈ گاؤں داریل گلگت ملک پاکستان۔